میں تو صرف ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں. یعنی بشر نہ آسمان پہ جا سکتا ہے، رسول نہ آسمان پر جا سکتا ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں بدن سمیت نہ آسمان سے اتر سکتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چڑھے ہوتے تو کیا یہ جواب درست تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ جب تک چڑھ کر نہ دکھائیں اور اتر کے نہ دکھائیں ہم نہیں مانیں گے، تو خدا نے کیا جواب اسے دیا؟ تو ان سے کہہ دے میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں صرف اور رسول ہوں. یعنی بشر اور رسول نہ زندہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں نہ زندہ اتر سکتے ہیں. انکار ہے اس بات کا. اور اسی وجہ سے عیسائی مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملے کرتے رہے اور ہندوستان میں کثرت کے ساتھ ان کو عیسائی بنایا کہ یہ آیت وہاں کے پادری پڑھا کرتے تھے. جب تک احمدیت نے آ کے مقابلہ نہیں کیا دندناتے پھرتے تھے عیسائی یہی آیت لے لے کے. کہتے تھے دیکھو محمد رسول اللہ تمہارے رسول بشر تھے اور رسول تھے ان کا، ٹھیک ہے. قرآن کریم کہتا ہے بشر اور رسول آسمان پر نہیں چڑھ سکتے. بتاؤ عیسیٰ چڑھے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے چڑھ گئے. اتریں گے کہ نہیں؟ اتریں گے. تو پھر وہ نہ بشر رہے نہ رسول رہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں. یہ دلیلیں جو ان کے ہاتھوں میں تھمانے والے لوگ ہیں یہ غیر احمدی مولوی ہیں. انہوں نے عیسیٰ کو زندہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ عیسائیت زندہ ہو گئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو آپ انگریز کا پودا کہتے ہیں، آپ نے یہ اعلان کیا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے. اب دیکھیں انگریز کا یہ پودا ہوا کرتا ہے جو ان کی دین کی جڑیں کاٹ دے، جو ان کے خدا کی موت کا کھلم کھلا ان کی حکومت کے دوران اعلان کرے، اور مخالف مولویوں کو اس پہ اور بھی غصہ آئے. سب سے بڑے کفر کے فتوے مسیح موعود علیہ السلام پر اس الزام میں لگے کہ آپ نے عیسیٰ کی زندگی کا انکار کر دیا، اور جو زندہ بنائے بیٹھے تھے آج تک انتظار کر رہے ہیں. تو انگریز کا پودا وہ ہے جو انگریزی خیالات ان کے عقائد کی تقویت دیتا ہے، اور ان کی حکومت کو تقویت دینے کے لیے سب سے زیادہ عیسائیت ان کے کام آئی تھی. یہ جو ساری دنیا میں اب غلام ملکوں میں عیسائیت پھیلاتے پھرتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کو واقعتاً ان کے سیاستدانوں کو عیسائیت سے محبت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اکثر تو خود اپنی زندگی بے دینی کی حالت میں بسر کر رہے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ سیاسی استحکام غلام ملکوں میں پیدا کرنا ہو تو ان کا مذہب بدل دو. سر یہ تو افریقہ وغیرہ میں جاتے ہیں یا مذہب ہے؟ ہاں افریقہ میں بھی یہی کرتے ہیں. افریقہ میں بھی کثرت کے ساتھ عیسائی بنائے ہیں. جہاں عیسائی بن گئے وہاں ان کی حکومتیں مستحکم ہو گئیں. جہاں نہیں بنا سکے وہاں مستحکم نہیں ہوئی. اب افریقہ کی بات چھیڑی ہے تو وہاں ان کا مقابلہ کس جماعت نے کیا؟ سوائے جماعت احمدیہ کے کسی جماعت نے ان کا مقابلہ نہیں کیا. ان کے اپنے چرچ کی کونسلز نے یہ اقرار کیا، چھپے ہوئے ان کے سارے اقرار نامے موجود ہیں کتابوں کی شکل میں اور رسالوں کی صورت میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ 50 سال کے اندر اندر افریقہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مشنریوں کی ایک ایسی زنجیر کھینچ دیں کہ سارے افریقہ کو عیسائیت کے دامن میں لے آئیں. لیکن ایک جماعت احمدیہ مسلم جماعت یہ اٹھی اور چند مبلغ لے کر انہوں نے وہ کام کیا کہ ہر جگہ عیسائیت کو شکست ہونی شروع ہوئی. اس زمانے کا ان کا اقرار یہ تھا کہ اب تو یہ حال ہے کہ ایک عیسائی ہوتا ہے تو 10 مسلمان ہوتے ہیں جو احمدیہ جماعت کر رہی ہے. لیکن یہ تو پرانی باتیں ہیں. اب تو افریقہ میں ایک ایک سال میں ایک ایک ملک میں کئی لاکھ احمدی ہو رہے ہیں، اور وہ سارے خدا کے فضل سے عیسائیت کے جنگل سے نکل کر احمدیت کی گود میں آ رہے ہیں، یعنی اسلام میں. تو یہ انگریز نے حرکت کی تھی، اپنے دین کو برباد کروایا، اپنی سیاست کو برباد کروایا. اتنی محنت سے جو ملک کمائے، خود ان ملکوں کو اپنے دین سے بھی اور اپنے سیاست سے بھی منحرف کرنے کے لیے ایجنٹ بنا دیے. عقل کی بات کرنی چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا، اگر معمولی عقل کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کے حق میں کتنا عظیم ایک پہلوان تھا جس سے قوم نے بدسلوکی کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ حالت تھی کہ ملا لوگ انگریزی کے بھی دشمن ہو کر، تعلیم کے دشمن ہو کر یہ فتوے دے رہے تھے کہ انگریزی اسکولوں کا بائیکاٹ کرو، انگریزی تعلیم کا بائیکاٹ کرو اور صرف مدرسوں تک رہو، اور تیزی کے ساتھ ہندو تعلیم پر قبضہ کر رہے تھے۔ مودودی صاحب جو بعد میں آئے ہیں، ان کے وقت تک یہ حال تھا مولوی کی جہالت کا کہ انہوں نے وکیل ہونے کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ وکالت ایک سراسر زہر ہے اور اسلام اور وکالت اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہاں تک فرمایا کہ شرک ہی شرک ہے۔ اور یہی وہ طریق تھا جس طریق پر ان علماء نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، ان کو تعلیم سے محروم رکھا، ان کو ترقی سے محروم رکھا، اور ہندوؤں نے ان ساری جگہوں پہ قبضے کر لیے۔ یہ ان کی ہمدردی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو، تعلیم حاصل کرنا قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر تعلیم حاصل کرو، ورنہ تم جواب کیسے دو گے ان کو؟ تعلیم حاصل کرو اور تمام دوڑ کے مقابلوں میں ان سے آگے نکلو، لیکن دین ساتھ ساتھ رکھو اور دینی معاملات میں ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ جہاں انہوں نے یہ اچھی بات کریں ان کی تعریف کرو، جہاں بری بات کریں وہاں ان کا انکار کرو، لیکن دشمنی کی خاطر محض گالیاں دینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ تعلیم قرآنی اور اسلامی ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھیں اور اسٹریٹجی کو دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم خدا تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے دفاع کا ایک پہلوان اٹھا تھا جس کی قدر نہیں کی گئی۔ آپ نے مسلسل انگریز کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کا مقابلہ کیا ہے، ایک دن بھی اس سے باز نہیں آئے، اور مسلسل مولویوں نے آپ پر اس وجہ سے حملہ کیا، اور آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ انگریز کو کہتے تھے تم سے ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں ہے، جب تک تم مذہب میں دخل نہیں دیتے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑیں، کیونکہ تم نے اس ملک میں آ کر ہمیں بعض ظلموں سے بچایا بھی ہے۔ پنجاب میں سکھ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اذان دینے کا تک کا بھی حق نہیں تھا۔ حضرت مسیح صاحب نے صاف لکھا کہ میں جو تمہاری تعریف کرتا ہوں تمہارے انصاف کی وجہ سے کرتا ہوں، تم نے مسلمانوں کے حقوق کو قائم کر دیا، شکریہ، لیکن جہاں تک تمہارے دین کا تعلق ہے میں اسے لڑوں گا، کیونکہ وہ جھوٹا دین ہے۔ جس کے تابع تھے اس کو دجال کہا، کتابیں اٹھانے میں آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ تو سر یہ جہاد جو تھا، میری بات سنیے، دجال کہا کہ نہیں ان لوگوں کو؟ جی، ہے دجال جس کو کہا جا رہا ہے اس کا غلام ہوتا ہے اگلا انسان، اور ثابت کیا کہ وہ کانا دجال جو آنا تھا وہ تمہاری قومیں ہیں، تمہاری دائیں آنکھ اندھی ہے کیونکہ تمہارا دین مر چکا ہے، تمہاری بائیں آنکھ جو دنیا پرستی کی ہے وہ روشن ہے، اس لیے تم ہی دجال ہو۔ یہ جو خود کاشتہ پودا ایسی باتیں کیا کرتا، اور ان لوگوں نے مولویوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہ دجال تو ابھی آنا ہے، وہ تو اس وقت آئے گا جب وہ گدھا پیدا ہو جائے گا جو اتنا لمبا چوڑا ہے، آگ کھائے گا اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا۔ وہ گدھا تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی ماں بھی نہیں پیدا ہوئی، تو دجال کہاں سے آ جائے گا؟ تو اب بتائیں، یہ مولویوں کی باتیں عقل کی ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام کی باتیں عقل کی ہیں؟ لیکن سر ایک بات ہے، یہ حضور جو بات کرتے ہیں ایلیگوریکل سمبولک، مطلب جو کرائسٹ کے معجزے ہیں، آگے کرائسٹ کے جو معجزے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سمبولک تھے، یعنی کہ ٹرو سینس میں وہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد کانا دجال کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹرو سینس سے کریکٹر نہیں ہے، وہ سمبولک ہے، لیکن لفظی نہیں ہے۔ جی،
ٹرو سینس تو وہ نہیں، ٹرو سینس مطلب لٹریٹ میننگ جو ہے اور سمبولک ہے. لفظی ترجمہ جائز نہیں ہے. ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ تم دیکھو کہ اگر وہ گدھا آئے جس کو تم کہہ رہے ہو واقعی گدھا ہو، تو وہ گدھا آگ کھائے گا، ٹھیک ہے، جی، اور آگ کھا کر چلے گا اور اس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں گی، اور داخل کہاں سے ہوں گی، کس راستے سے؟ کبھی غور بھی تو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمبولک ہونا خود ثابت کر دیا ہے، ان کو نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا اس کے پہلو میں کھڑکیاں ہوں گی،